عظیم پریم جی جو ہندوستان کے بڑے کاروباریوں میں سے ہیں کہتے ہیں میں اور میری کمپنی کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے، ہم ہمیشہ ساکھ کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کی وجہ سے پیسہ ہمارے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ الفاظ ایک کامیاب ترین کاروباری کے ہیں۔ اس کے برخلاف ہمیں سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ تم اس لیے پڑھ رہے ہو کہ نوکری مل جائے، لڑکی اس لیے پڑھ رہی ہے تاکہ اچھا رشتہ مل جائے۔ جب ہمارے اہداف ٹارگٹس اتنے چھوٹے ہوں گے تو پھر زندگی کہاں گزرے گی؟ اگر کام آپ کو کام لگے اور آپ کے لیے بوجھ بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے شوق کو دریافت نہیں کر سکے، اپنے کاموں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور زندگی جس کے لیے بوجھ ہوتی ہے وہ مردہ ہوتا ہے، صرف دفنانا باقی ہوتا ہے۔ مشہور فلم 3 ایڈیٹس کے آخر میں فوٹوگرافر اپنے والد سے کہتا ہے فادر اٹس اوکے، پیسہ کما لوں گا لیکن وہ کروں گا جس میں میری تسلی ہے، میرا جذبہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر فرد کے اندر ایک میٹر لگا ہوا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے، جو بتاتا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے۔ بعض اوقات زمانے کی تقدیر زمانے کے ہاتھ کی لکیر پر نہیں، آپ کے ہاتھ کی لکیر پر لکھی ہوتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ کو دیکھیے، جناح کے ہاتھ پر قوم کی تقدیر لکھی ہوئی تھی۔ تقدیر آپ کو بدلنی ہوتی ہے، آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے اور تقدیر بدلے، جبکہ خدا نے آپ سے کام لینا ہوتا ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب نہ ہوتے تو کتنے ہی لاوارث پڑے رہ جاتے، کتنے یتیم بے سہارا رہ جاتے، وہ کتنوں کے باپ بن گئے، کتنوں کے جنازوں کے کفن بن گئے اور کتنوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بن گئے۔ بعض اوقات ایک فرد پورے معاشرے کے معیار کو بدل ڈالتا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کے اندر کیا کچھ دفن ہے۔ ایڈیسن دنیا میں واحد سائنسدان ہے جس کی ایجادات کی تعداد 1249 ہے، جس میں ہم صرف بلب کو جانتے ہیں۔ ایک بلب کی ایجاد کے لیے ایڈیسن نے 10,000 سے زائد کوششیں کی، بیٹری بنانے کے لیے اس نے اس سے بھی زیادہ کوششیں کی۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا، جس کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ لگ جاتا ہے وہ ملازم نہیں ہو سکتا اور نہ وہ غلامی برداشت کرتا ہے۔ غلام اور ملازم ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا پتہ ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو سستا بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے شوق بدلتے رہتے ہیں، وہ اپنے شوق اس لیے بدلتے رہتے ہیں کہ انہیں یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ ان کا حقیقی شوق جو انہیں خدا کی طرف سے عنایت کیا گیا ہے کیا ہے۔ ہمارے ساتھ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں سے ملنے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت ملتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں وقت میسر ہی نہیں کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے بارے میں کچھ سوچیں اور اپنے مستقبل کے لیے کچھ پلان کریں۔ فرض کیجئے کمرے میں اندھیرا ہے اور آپ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، اچانک آپ کا ہاتھ کھڑکی سے لگتا ہے تو آپ سمجھے کہ یہ دروازہ ہے، حالانکہ وہ دروازہ نہیں ہے۔ وہ راستہ نہ ہو تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ یہ کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنی ذات کے بارے میں شعور بڑھاتے ہیں تو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ جو فرد فائنل چوائس پر چلتا ہے اس کے لیے چوائس ختم ہو جاتی ہے۔ آخرکار وہ ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے اور کہتا ہے بس اب کشتیاں جلا دو۔ کشتیاں وہی جلائے گا جس کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہی کام ہے۔ شوق کی پہچان کا ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسروں سے مشورہ لینے سے پہلے آپ اپنے سے مشورہ کریے۔ اپنے آپ سے مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی آواز سنیے۔ اپنے دل کی آوازیں سنیں گے تو آپ کے اندر وہ آواز اٹھے گی جس کی آپ کو تلاش ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ انسان کی 2 پیدائش ہیں، ایک پیدائش جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، دوسری پیدائش جس دن اسے اپنے پیدا ہونے کا مقصد پتہ چل جاتا ہے۔ عبدالستار ایدھی مرحوم 2 بار الیکشن میں کھڑے ہوئے اور دونوں بار ہار گئے۔ اگر وہ الیکشن جیت جاتے تو عبدالستار ایدھی نہ بن پاتے۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا پڑتا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں تلاش نہ کیجیے، اور اگر اپنی غلطی ظاہر ہو تو فوراً معذرت کر لیجیے۔ معافی مانگنے والا بڑا بہادر ہوتا ہے اور معافی دینے والا اس سے بھی بڑا بہادر ہوتا ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ ہم جس طرح کے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں انہی کا رجحان ہم اختیار کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے فطری مزاج اور معاشرے کے انداز میں تصادم ہوتا ہے۔ ہم اپنے اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور سماج کی دیکھا دیکھی کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ دوغلا پن ہماری زندگی سے ہماری خوشی اور سکون چھین لیتا ہے۔ لوگوں کو نہ دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ٹی وی ڈراموں اور فلموں کے ہیروؤں کے کاموں سے بھی متاثر نہ ہوں۔ اب جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے،
अपने अंदर की तलाश कीजिए, अपने दिल के अंदर झांकिए और खोजिए कि आपका रुझान किस तरफ है। हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो तेरा ख्याल है वही तेरा हाल है। दोस्तों, एक खूबसूरत बात के साथ अपनी बात को समेटूंगा कि अक्ल घर बैठकर बादाम और काजू खाने से नहीं आती, ये बाहर के धक्के और ठोकरे खाने से और लोगों के रवैयों को समझने से आती है।